اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو علم اجمالی میں تھی۔ علم اجمالی میں ہم نے بتایا تھا کہ علم اجمالی تنجز تکلیف کے لیے علت تامہ نہیں ہے، علم تفصیلی کی طرح بتایا تھا کہ علم تفصیلی تنجز تکلیف کے لیے علت تامہ ہے، لیکن علم اجمالی اقتضا رکھتا ہے، علم تامہ علت تامہ نہیں ہے۔ سکوت تکلیف کے لیے بھی انہوں نے بتایا تھا کہ سکوت تکلیف کے لیے جہاں پر تعبدیات ہیں وہاں پر 3 اشکال کیے تھے انہوں نے۔ ایک یہ کہ قصد قربت نہیں ہوگا، ایک یہ کہ قصد تمیز نہیں ہوگا، اور تیسرا تھا کہ تکرار ہوگی، اور تکرار جو ہے وہ اللہ بے امر المولا، مولا کے ہم سے کھیلنا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو قبلہ معلوم نہیں ہو اور وہ 4 نمازیں پڑھے تو اسے یہ کہا جائے گا کہ مولا کے ہم سے کھیل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمکن رکھتا ہے کہ جا کے علم تفصیلی حاصل کر لے اور علم اپنے اجمال کو تفصیل میں تبدیل کر دے، جا کے پوچھے، پتہ کرے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ تو انہوں نے یہ صورت نکالی علم اجمالی کی کہ اگر تمکن من العلم تفصیلی رکھتا ہے تو قطعاً جو وہ علم تفصیلی مقدم ہے، علم اجمالی کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتا سکوت تکلیف میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ظن تفصیلی کا بھی اسی طرح سے، یہ جو ہم نے عبارت لکھوائی تھی کل، کیا لکھوائی تھی پڑھے کل جو عبارت لکھوائی تھی آخری والی، جس طرح سے علم تفصیلی پر تمکن کی صورت میں علم اجمالی میں عمل نہیں کر سکتے، اسی طرح ظن تفصیلی کے ہوتے ہوئے بھی علم اجمالی۔ ہاں، تو ظن تفصیلی یعنی اگر کوئی کہے کہ قطع تفصیلی تو بہت کم حاصل ہوتا ہے، تو ظن تفصیلی تو کہا ظن تفصیلی کا بھی وہی مقام ہے جو قطع تفصیلی کا تھا۔ ظن تفصیلی کے اوپر اگر یہ تمکن رکھتا ہے تو یہ علم اجمالی پہ اکتفا نہیں کر سکتا ثبوت تکلیف میں۔ تو کیوں؟ انہی اشکالات کی وجہ سے قصد سے بچ نہیں ہوگی، قصد سے تمیز نہیں ہوگی، اور لا تکرار ہوگی، اور تکرار ہوا العبث واللہ بامر المولا، عبث اور بیہودہ چیز ہے اور لا بامر مولا۔ اسی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص ہے وہ اجتہاد اور تقلید کے 2 طریقے ترک کر دے اور احتیاط پر علم اجمالی پر احتیاط علم اجمالی میں نے بتایا تھا کہ الفاظ بدلنے سے چیز ایک ہی ہے، تو احتیاط علم اجمالی ہی کے اطراف میں احتیاط ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص احتیاط جو ہے وہ پر عمل کرے اور اجتہاد و تقلید کو چھوڑ دے تو کہا اس کا طریقہ باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اجتہاد ہے اس میں بھی ظن تفصیلی ہے، تقلید ہے اس میں بھی ظن تفصیلی ہے، لیکن احتیاط میں ظن تفصیلی نہیں ہے۔ احتیاط میں کیا ہے؟ علم اجمالی ہے۔ تو یہاں پر تو اگر کوئی شخص وہ علم اجمالی پہ عمل کرے یعنی احتیاط پہ عمل کرے اور اجتہاد اور تقلید کو چھوڑ دے تو وہ اس کا مسلک اور اس کی دلیل جو ہے وہ باطل ہے، اس کا عمل بھی جو ہے وہ باطل ہے۔ کیونکہ احتیاط بتایا تھا کہ جہاں عبادیات ہیں، تعبدیات ہیں، اس میں احتیاط ہو ہی نہیں سکتی، اور دوسری یہ کہ احتیاط جو ہے وہ اطاعت نہیں ہے۔ پھر یہ کہا تھا کہ جہاں پہ تکرار ہے وہاں پہ اللہ بے امر المولا ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو ظنیات ہیں اس کے بابت میں یہ داخل ہو گیا۔ اب یہ قد جو ہے وہ سمجھ لیں رہ گیا، قد یہ وہ علم اجمالی سے ہوتے ہوئے، یہ علم اجمالی ایک کل تھا جو ایک طرف اس کی قد تھا، دوسری طرف اس کی شک تھا، تو زن یا شک جو بھی کہہ لیں۔ تو اب یہ امارہ کے اعتبار میں جو ہے وہ داخل ہو گئے کہ امارہ معتبر ہے یا نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ علم اجمالی کے مقابلے میں امارہ معتبر ہوگی، یعنی علم اجمالی کو جس طرح سے قطع تفصیلی علم اجمالی کو ختم کر دیتا تھا، منحل کر دیتا تھا، ڈیزولو کر دیتا تھا، اس طرح سے کیا ہمارا بھی ڈیزولو کرے گی۔ تو ابھی بات اس کے اعتبار میں ہے
کہ کیا ہمارا معتبر ہے یا نہیں ہے، اس کا اعتبار کہاں سے آیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقبل الخوض فی ذلک ينبغي تقدیم امور احدها انه لا ریب فی ان الامارات الغیر العلمیت لیست کالقطع فی کون الحجیت من لوازمها ومقتضیاتها بنحو العلیت بالمطلقہ. یہ کہہ رہے ہیں، دو مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے غیر علمیہ یقین کی طرح سے نہیں ہے. یقین یہ تھا کہ جہاں پر جو حجت تھی وہ اس کے لیے ضرورت رکھتی تھی، لوازمات میں سے تھی اس کے، یعنی یقین کے لیے حجیت ذاتی تھی. تو ظن کے لیے حجیت جو ہے وہ ضروری الثبوت نہیں ہے. ضروری الثبوت جس طرح سے قط کے لیے حجیت ضروری الثبوت تھی، یعنی اس کا ہونا واجب تھا. جیسے واجب الوجود کے لیے وجود جو ہے وہ ضروری الثبوت ہے، تو کیا انسان کے لیے بھی؟ تو 3 مثالیں ہیں. 3 مثالیں جو ہے وہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں. ایک وجود ہے باری تعالی، دوسرا انسان، تیسرا شریک باری. جو باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ، اس کے لیے وجود جو ہے وہ ضروری الثبوت ہے، یعنی واجب ہے، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے، تو وجود اس کے لیے کیا ہے؟ واجب. جو انسان ہے، انسان کے لیے ممکن الثبوت ہے. یعنی ممکن الثبوت کیا ہوتا ہے؟ ممکن الثبوت کو منطق میں مانا کیا تھا، اگر منطق آپ نے پڑھی اور یاد ہو تو وہ وہاں پہ کہا تھا کہ 2 ضرورتوں کو جو نفی کرتے ہیں آپ، ضرورت امتناع کو بھی نفی کرتے ہیں، ضرورت وجوب کو بھی نفی کرتے ہیں، تو ضرورت امکان وجود میں آتی ہے. یعنی امکان ضرورت نہیں، امکان وجود میں آتا ہے. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ باری تعالی ممتنع الوجود ہے، یعنی عدم اس کے لیے واجب ہے. باری تعالی یہ شریک باری تعالی، تیسری والی مثال، شریک باری تعالی کے لیے عدم کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی اس کا یعنی محال ہے، اس کے لیے ممتنع الثبوت ہے. تو اس کے لیے وجود کیا ہے؟ امتناع رکھتا ہے، اور باری تعالی کے لیے وجوب رکھتا ہے. تو جہاں نہ وجوب رکھتا ہو، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جہاں نہ وجوب رکھتا ہو نہ امتناع رکھتا ہو، اسے بولتے ہیں کیا؟ امکان. سلب الضرورتین منطق میں بتایا تھا، میں نے مثال دی، 3 مثالیں دی ہیں. ایک باری تعالیٰ کی ہے جس کے لیے وجود جو ہے وہ واجب ہے، ٹھیک ہے. اور جو شریک باری تعالیٰ ہے، شریک باری کے لیے وجود کیا ہے؟ ممتنع ہے، محال ہے. شریک کے لیے ممتنع ہے، ٹھیک ہے نا. تو یعنی عدم جو ہے وہ وجوب رہتا ہے. یعنی تو دونوں میں جو ہے وہ باری تعالیٰ میں جو ہے وہ ضرورت وجودی کی نسبت ہے، اور جو شریک باری تعالیٰ ہے اس میں ضرورت عدم وجود کی نسبت ہے، ٹھیک ہے. جب ان دونوں ضرورتوں کو آپ نفی کر دیں گے، ان کا انکار کر دیں گے، جب آپ کہیں گے وجوب بھی نہیں ہے اور عدم وجوب بھی نہیں ہے، تو اس کو بولتے ہیں کیا؟ امکان. چاہے تو ہو سکتا ہے، چاہے تو نہیں ہو سکتا، اس کو بولتے ہیں امکان. تو تعبد بالظن یہ ہے کہ ظن کے اوپر متعبد ہو سکتے ہم یا نہیں ہو سکتے. ظن یعنی منجز بھی ہو سکتا ہے اور مسقط تکلیف بھی ہو سکتا ہے. جیسے قط تھا، قط کیا تھا؟ قط جو ہے وہ منجز تکلیف بھی تھا اور مسقط تکلیف بھی تھا. علم اجمالی کے بارے میں ہم نے کہا کہ منجز تکلیف ہے بنحو الاقتضاء، بنحو علیت تامہ نہیں ہے. اور مسقط تکلیف ہونے میں بھی ہم نے بتایا کہ
اشکالات ہیں. جہاں پر تعبدیات ہیں وہاں پہ قصد نہیں کر سکتے تو عبادت باطل ہے. پھر جہاں پر فیما یحتاج الی التکرار وہاں پہ اللہ بامر المولا ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس لیے پھر انہوں نے ایک مطلب اور اضافہ کیا کہ اگر جو ظن تفصیلی ہے وہ بھی علم تفصیلی کی جگہ رکھتی ہے. یعنی اگر آپ تمکن رکھتے ہیں ظن تفصیلی کے اوپر تو بھی آپ علم اجمالی پہ عمل احتیاط پہ عمل نہیں کر سکتے. بیٹری ڈاؤن ہو گئی اتنی آئے تو بیٹری ڈاؤن تو علم اجمالی پہ عمل نہیں کر سکتے. تو اسی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ اجتہاد اور تقلید میں ظن تفصیلی حاصل ہوتا ہے اور آپ احتیاط کریں گے تو آپ علم اجمالی پر عمل کریں گے. تو انہوں نے کہا جو علم اجمالی پر عمل کرے جبکہ ظن تفصیلی کا راستہ اس کے لیے کھلا تھا, اجتہاد کا بھی راستہ کھلا تھا, تقلید کا بھی راستہ کھلا تھا, اس نے ان دونوں طریقوں کو ترک کر کے احتیاط کی تو اس کی دلیل باطل ہے. بھلے سے مجتہد کیوں نہ ہو, احتیاط نہیں کر سکتے اجتہاد یا تقلید. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو امارہ ہے یعنی جو قط ہے وہ ضروری ثبوت ہے, یعنی حجیت اس کے لیے ذاتی ہے, لازم ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایسی نہیں ہے. لیکن اب عبارت کو جو ہے وہ ہم پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا ریب فی ان الامارۃ الغیر العلمیہ لیست کالقطع فی کون الحجیت من لوازمہا. ہمارے غیر علمیہ قط کی طرح سے نہیں ہے فی کون الحجیت کے حجیت اس کے لوازم میں سے ہو اور اس کے مقتضیات میں سے ہو. بنحو العلیت بل مطلقہ, بنحو علیت بھی نہیں ہے, بنحو اقتضاء بھی نہیں ہے. وَأَنَّ ثُبُوتَ الْحُجِّيَّةِ لِلْأَمَارَةِ, حجیت ثابت و امارہ کے لیے محتاج الی جال اور ثبوت مقدمات و طروب حالات موجبت لاقتضائها الحجیت بنحو الحکومت. اس طرح سے ایک آدمی پیدل ہے, اس کو اگر آپ نے منگوانا ہے تو آپ اس کو گاڑی دیں گے, ڈرائیور دیں گے کہ بھائی اس کو لے کے آؤ. تو اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ حجیت کے لیے محتاج ہے کہ جال ہو یا ثبوت مقدمات ہو یا عروض حالات ہو جو موجب بنے کہ یہ مقتضی حجیت ہو بنحو حکومت. بنحو حکومت کہا انہوں نے اس لیے کہ ہمارا جو ہے وہ اگر 80% اس سے ظن حاصل ہوتا ہے تو 20% شک جو ہے وہ باقی رہتا ہے. تو علم اجمالی بھی اپنی جگہ پہ باقی رہتا ہے, علم تفصیلی میں تبدیل نہیں ہوتا. قطع تفصیلی تو حاصل نہیں ہوتا, ظن تفصیلی حاصل ہوتا ہے. تو ظن میں جو ہے وہ مخالف طرف بھی بات رہتی ہے. تو اس لیے حکومت کی ضرورت ہے. یعنی حکومت یعنی شرع جس طرح سے کہے گی کہ لا ربا بین الوالد و ولدہ, تو جس طرح سے وہاں حکومت ہے, یعنی ربا تو ہے لیکن شریعت کا حکم جو ہے وہ حکومت پر مبنی ہے, ادعا پر مبنی ہے. جہاں ادعا پر مبنی ہو لا ربا بین الولد و والد, جبکہ ربا ہے, بیٹے نے جو ہے وہ 1000 روپے دیے تھے اور بابا سے 1500 روپے لے لیے تو ربا تو کیا, لیکن شریعت نے ادعان اس کی نفی کر دی اور کہہ دیا لا ربا بین الوالد و ولدہ. یا انہوں نے کہا طواف بالبیت صلاۃ, تو صلاۃ تو نہیں ہے, صلاۃ تو چکر کاٹ کے صلاۃ نہیں ہوتی, لیکن ادعان اسے کیا کہا کہ صلاۃ ہے. تو یہاں پہ بھی یعنی کاشفیت 100% کی نہیں ہے, 100% کی نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا نہیں 100% کی ہے, بس ہو گیا, حجت ہے. کیا ہمارا جو ہے وہ کیا ہے, حجت ہے. تو یہ حکومت ہے. بنحو الحکومت وذالک لوضوح عدم اقتضاء غیر القطع للحجیت بدون ذالک, یعنی خود سے بغیر جال حجیت کے, بدون جال حجیت کے جو چیز
خود ذاتاً حجت ہوتی ہے، وہ صرف قط ہے، قط کے علاوہ کوئی دوسری چیز ایسی حجیت نہیں ہوتی، نہ اقتضا رکھتی ہے اس کی۔ اقتضا جو ہے وہ علم اجمالی رکھتا تھا، تو جو یہ ہمارا ہے یہ نہ قط ہے نہ علم اجمالی ہے۔ ثبوتاً بلا خلاف ولا سکوتاً، ثبوتاً یعنی چاہے تکلیف ثابت ہو رہی ہو، تنجز تکلیف کا مرحلہ ہو، ولا سکوتاً اور نہ چاہے سکوت کا مرحلہ ہو، یعنی کسی تکلیف کو ساکت کرنا ہو اس میں ہم تعبد بالظن کر سکتے نہیں کر سکتے، یا کسی تکلیف کو منجز کرنا ہو ثابت کرنا ہو اس میں ہم ظن کے اوپر اعتماد کر سکتے نہیں کر سکتے، تعبد بالظن کر سکتے نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ثبوتاً بلا خلاف ولا سکوتاً، اور سکوتاً بھی نہیں۔ وَإِنْ كَانَ رُبَّمَا يَظْهَرُ فِيهِ مِنْ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ الْخِلَافُ وَالِاكْتِفَاءُ بِالظَّنِّ بِالْفِرَاقِ وَلَعَلَّهُ لِأَجْلِ عَدَمِ لُزُومِ دَفْعِ ضَرَرِ الْمُحْتَمَلِ فَتَأَمَّلْ۔ اگرچہ ظاہر ہوتا ہے بعض محققین سے جو وہ اختلاف، اور اکتفا بالظن بالفراق، یعنی ظن بالفراق، ظن بالفراق میں جب تکلیف سے فراغ حاصل کرنا ہو تو ظن کافی نہیں ہوتا، وہاں پہ یقین ہونا چاہیے کہ تکلیف جو ہے وہ انجام دے دی۔ ظن بالفراق تو لیکن بہت سے مجتہدین، بہت سے اصولیین کہتے ہیں کہ ظن بالفراق جو ہے وہ کافی ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دفع ضرر محتمل ہے، ضرر محتمل اس کا دفع کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ تو جب آپ کو ظن حاصل ہو گیا کہ تکلیف کو آپ نے انجام دے لیا تو صرف احتمال رہ گیا کہ تکلیف باقی ہے، تو وہ احتمال ضرر، احتمال عذاب، احتمال بقائے تکلیف باقی رہ گیا، تو وہ احتمال کو جو ہے وہ چھوڑے، دفع ضرر محتمل وہاں پہ واجب نہیں ہے۔ تو یہ پہلا امر یہ تھا کہ جو ہمارا ہے وہ ذاتاً نہ حجیت کے لیے علیت تامہ ہے قط کی طرح سے، نہ اقتضا رکھتی ہے علم اجمالی کی طرح سے، بلکہ یہ محتاج ہے، پیدل ہے، محتاج ہے ثبوت الجال، کہ کوئی اسے گاڑی دے، ڈرائیور دے، تب یہ آئے گا۔ ثانی فی بیان امکان التعبد بالامارۃ الغیر علمیۃ شرعا وعدم لزوم المحال منه عقلا فی قبال دعوی استحالتہ للزومہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تعبد بالظن ممکن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، تو ابھی تک تو انہوں نے بات کہی کہ ظن حجیت کے لیے نہ اقتضا رکھتا ہے نہ علت تامہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بات کہی، نہ ثبوت تکلیف کے لیے نہ سکوت تکلیف کے لیے۔ اب جب وہ دوسرے مرحلے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ امکان التعبد بالظن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو پھر معنی کر رہے کہ یہ امکان جو ہے وہ سلب ضرورتین ہے، امکان ذاتی ہے، امکان سلب ضرورتین کے معنی میں ہے، تو یہ ان معنی میں ہے امکان، اور اس کے مقابلے میں ہے امکان وقوعی، یعنی کہ واقع بھی ہوا ایسا یا نہیں ہوا، وہ بات کی بات ہے۔ تو دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانیہا فی بیان امکان التعبد بالامارۃ غیر فی بیان امکان التعبد بالامارۃ الغیر العلمیۃ شرعا وعدم لزوم محال منہ عقلا فی قبال دعوی استحالت التعبد بالامارۃ الغیر العلمیہ للزومہ، یعنی للزوم المحال، للزوم ہی الاستحالہ۔ للزوم ہی محال، وہ بعد میں کہہ رہے ہیں کہ لَيْسَ الْإِمْكَانُ بِهَذَا الْمَعْنَى بَلْ مُطْلَقًا أَصْلًا مُتَّبِعًا عِنْدَ الْعُقَلَاءِ فِي مُقَابِلِ احتمال ما يقابله من الامتناع لمن كون سيرتهم على ترتيب آثار الامكان
عند الشك فيه ومن حجيتها لو سلم ثبوتها لعدم قيام دليل قطعي على اعتبارها والظن به لو كان فالكلام الآن في إمكان التعبد به وامتناعه فما ظنك به. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھیے مطلب لکھیے. دیکھیں آپ عبارت کو جو ہے وہ دیکھیں تو یہ تو پورا ہی مطلب جو ہے وہ حل ہو گیا، حلوہ ہو گیا. اب آپ عبارت کو دیکھیں وہ لیس الامکان بحاظ المعنی، امکان کے جو معنی ہم نے بیان کیے، امکان کے کئی معنی ہیں، تو یہ امکان کے جو معنی ہم نے کیے وہ ہے سلب الضرورتیں. یہ امکان ذاتی والے معنی بھی شاید نہ ہو. تو امکان ان معنی میں بلکہ بطور مطلق ایک ایسی اصل نہیں ہے جس سے عقلاء جس کے پیچھے بھاگے. اصلا متبعا عند العقلاء، اصل متبع عند العقلاء نہیں ہے. لیس الامکان بحاظ المعنی بل مطلق اصل متبعا عند العقلاء فی مقابل احتمال ما یقابلہ من الامتناع. اس احتمال کے مقابلے میں ما یقابلہ من الامتناع، یعنی جو اس امکان کے مقابلے میں ہے وہ کیا ہے؟ امتناع. یعنی جب آپ امتناع کی نفی کر دیں، آپ کے ممتنع نہیں ہے ایک چیز، تو ہوگا کہ ممکن ہے، کیونکہ واجب الوجود تو نہیں ہو سکتی. تو اب جب آپ کہہ رہے ہیں امتناع نہیں ہے فی مقام احتمال ما یقابل من الامتناع، تو یعنی احتمال کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ممکن ہے، شاید احتمال لگتا ہے شاید ممتنع ہو. تو امتناع کے مقابلے میں اس احتمال کی آپ نے نفی کی، آپ نے کہا نہیں یہ ممکن ہے. تو یہ جو امکان ہے جس میں آپ سلب ضرورتین کر رہے ہیں، یہ امکان کوئی اصل متبع نہیں ہے عند العقلاء جس پہ ان کی سیرت قائم ہو. لمن کون سیرتہم علی ترتیب آثار الامکان عند الشک فیہ، یعنی جب کسی چیز کے امکان میں یا امتناع میں ہمیں شک ہوتا ہو تو ہم کہیں کہ اصل امکان ہے. تو ایسی کوئی اصل جو وہ عقلاء کے پاس نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو حجت نہیں ہے. وَمَنْعِ حُجِّيَتِهَا لَوْ سُلِّمَ ثُبُوتُهَا، تو پہلے کہا لمن کون سیرتہم علی ترتیب آثار الامکان عند الشک فی الامکان. وَمَنْعِ حُجِّيَتِهَا، یہ سیرت کی حجت نہیں ہے. لو سلم ثبوت السیرت علی ترتیب آثار الامکان عند الشک فی لعدم قیام دلیل قطعی علی اعتبارها. پھر تیسری بات یہ کہ اگر حجت بھی ہو تو حجت اگر دلیل ظنی ہو تو دلیل ظنی امکان التعبد بالظن کو ثابت نہیں کر سکتی. اس کے لیے ہمیں دوڑ لازم آئے گا، ظن کو ثابت کرے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہمیں دلیل قطعی چاہیے ہوگی. وَالظَّنُّ بِهِ لَوْ كَانَ، الظَّنُّ بِهِ یعنی ظن بالاعتبار لو کان لو ثبتا، یعنی کاش کے ظن بالاعتبار جو ہے وہ قائم ہو جاتا، یعنی نہیں ہو سکتا. تو دوڑ لازم آئے گا اس سے. اگر ہم حجیت کی دلیل کو، حجیت کی دلیل بھی دلیل ظنی ہو اور دلیل ظنی سے دلیل ظنی کو ظن کے اعتبار کو ہم ثابت کرنا چاہیں تو دوڑ لازم آئے گا، نہیں ہو سکتا. فالکلام الآن، بس اب اس وقت جو کلام ہے وہ فی امکان تعبد بالظن و امتناع بالظن، تو کلام اس میں ہے کہ تعبد بالظن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور جو یہاں پر امتناع بالظن ہے، ظن جو ہے وہ ممتنع ہے. فما ظنک بہ، پس تمہارا گمان کیا ہے؟ تمہارا گمان کیا ہے؟ یعنی
یعنی استفہام انکاری ہے، تو یعنی یہ ایک طرح کا استفہام بھی ہے، ایک طرح کا مذاق بھی ہے. تو یعنی ایک طرح کا آپ سے وہ جو استفہام کر رہے ہیں کہ آپ کا کیا گمان ہے. لیکن دلیل وقوع تعبد بہا من طرق اثبات امکانه حيث يستكشف به عدم ترتب محال من تعليل باطل فيمتنع مطلقا على الحكيم تعالى فلا حاجة معه إلى إثبات الإمكان وبدونه لا فائدة في إثباته كما هو واضح. کیا کہہ رہے ہیں کہ دلیل وقوع تعبد بالظن، کہہ رہے ہیں کہ تعبد بالظن کی جو دلیل ہے وہ شرع میں الا ماشاء اللہ جو وہ بھری پڑی ہیں، تو شرع نے ان کو جو وہ حجت قرار دیا. تو تعبد بالظن کی جو دلیلیں ہیں ان کا مارکیٹ میں ہونا، شریعت میں ہونا، احکامات میں ہونا، فتووں میں ہونا، وہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کا امکان تھا. اگر امکان نہیں ہوتا تو شریعت کیوں جو ہے وہ، یعنی عدل و دلیل علی الامکان الوقوع، دلیل علی الامکان، علی الامکان یعنی امکان تعبد بالظن. عدل و دلیل علی الامکان هو الوقوع. دیکھیں آپ عبارت کو دیکھیں، لیکن سے جو ہے وہ مطلب تقریباً ختم ہوئی. لیکن دلیل وقوع تعبد بہا، وقوع تعبد بالظن کی جو دلیل من، یہ کس میں سے، من طرق اثبات امکان ہی، اس کے امکان کو ثابت کرنے کے جو بہت سے طریقے ہیں ان میں سے یہ ہے. حیث یستکشف بہ، جیسے یعنی اس طرح سے کہ کشف ہوتا ہے اس سے، عدم و ترتب محال من تعلیل باطل، نہ اس سے کوئی محال لازم آتا ہے اور نہ اس سے کوئی تعلیل باطل لازم آتا ہے. فیمتنع، اگر تعلیل باطل لازم آ رہا ہوتا تو محال ممتنع ہوتا مطلقا اور علی الحکیم تعالی، یعنی بطور یعنی ممتنع ہوتا کہ تعبد بالظن ہو سکتا بطور مطلق، یا کم سے کم اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ ممتنع ہوتا، وہ کیونکہ وہ حکیم حکمت سے بات کرتا ہے. تو اگر وہ دیکھتا کہ ظن کے اوپر اتنے مسائل ہیں تو وہ کبھی بھی ظن کو ہمارے لیے حجت قرار نہیں دیتا. اور اب چونکہ اس نے ظن کو ہمارے لیے حجت قرار دیا ہے اور یہ واقع ہو گیا ہے تو اس کا وقوع دلالت کر رہا ہے کس کے اوپر، امکان کے اوپر. کل ہم بتائیں گے کہ اس کے مقابلے میں جو مشہور نے امکان کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل لے کر کے آئے ہیں وہ کیا ہے. تھوڑا سا جو ہے وہ شیخ کی عبارت پڑھیں گے، اور جو ابن قبے کا اشکال ہے، ابن قبے جو وہ مخالف ہے یہاں پہ، وہ یہ کہتا ہے کہ تعبد بالظن جو ہے وہ محال ہے، کیونکہ اس نے 2 اشکال کیے اس میں، تو وہ 2 اشکال بھی جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.